بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا لائک کر لیں، بیل کا بٹن دبا لیں۔ جب ارباب نظم و نسق نے استبداد کی راہیں اختیار کی اور ان کی وجہ سے معاشرتی مصائب و علام سیلاب کی طرح امڈنے لگے تو انہیں فکر پیدا ہوئی کہ اگر عوام نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، یعنی کہ یہ ارباب نظم و نسق یہ ذمہ دار ہیں، تو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے سے بچنے کے لیے سوچا یہ کہ عوام کی توجہ کا رخ کسی دوسری طرف موڑ دیا جائے۔ ایسا کرنا تنہا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے انہوں نے مذہبی پیشوائیت کو اپنے ساتھ ملایا۔ کوئی فرعون بھی حامان کے بغیر، حامان ایک مذہبی آدمی تھا فرعون کے دور میں، اس کا یہ مذہبی لیڈر تھا، کہ بغیر آنا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ فرعون بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو بھی ضرورت پڑی کہ جو اس وقت کا مذہبی بڑا بندہ تھا اس کو ساتھ ملائے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ ارباب نظم و نسق چلانے والوں کون سی مشکل بات ہے، ابھی لو۔ چنانچہ انہوں نے عوام سے یہ واز کہنا شروع کر دیا کہ دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ کہتے ہیں نا میرے بھائیو، ہم یہی بات ہوتی ہے نا، یہ جو تمہارے حاکم بنے بیٹھے ہیں انہیں اس کا کیا اختیار تھا کہ یہ حاکم بن جاتے، انہیں حاکم اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی کہتے ہیں نا۔ پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں انہیں اس کا بھی کس طرح اختیار ہو سکتا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے ایسا کرتے، یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ایسی نہ ہوتی تو یہ اس قسم کی روش کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ اس لیے ان کے ظلم کے خلاف غور طلب بات، ظلم کے خلاف لب کشائی کرنا تو ایک طرف، دل میں بھی احساس شکایت بیدار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے خلاف شکایت کر رہے ہو۔ یہ کفر ہے، الحاد ہے، ارتداد ہے۔ توبہ کرو، 1000 بار توبہ کرو۔ اور ان واضحوں کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ ہر مصیبت اللہ کی مرضی سے وارد ہوتی ہے۔ اس پر انسان کو صبر و شکر کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یہ سورہ شورى کی 30 نمبر آیت۔ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے، اللہ فرما رہا ہے، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ کبھی انفرادی طور پر آتی ہے، جیسے خود اپنی انگلی آگ میں ڈال دینا، اور کبھی اجتماعی طور پر، جیسے دریا کا بند ٹوٹ جانے سے سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، اور یا غلط معاشرہ میں اصول پرستی کی دیانتدارانہ زندگی بسر کرنے والے، ان کے لیے بھی مصائب، جو چاہیں کہ ہم دیانتدارانہ طریقے سے زندگی بسر کریں، دیانتدارانہ زندگی بسر کرنے والوں کو قدم قدم پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سازشی عناصر ہیں۔ یہ دیکھیں جو ارباب نظم و نسق چلانے والے اور مذہبی پیشوا، کیا انہوں نے چیز ڈھونڈی؟ یہ ڈھونڈی کہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے، پتہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے ہلتا، تو یہ سب کچھ اس کے کھاتے میں ڈال دیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف آئے ہی نہ، نظم و نسق چلانے والوں کی طرف سے، اور بالکل، اور زبان پر شکایت کیا لانی ہے، دل میں خیال بھی نہ لائیں۔ اگر دل میں خیال آ گیا تو اس کا مطلب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف خیال ہے، یہ تو ایمان کا خطرہ ہے اس میں۔